بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ ہلال سے ہے۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ ہے۔ حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن ہیں اور انصاریہ میں سے ہیں۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ نے رمضان سن 3 ہجری میں 400 درہم مہر کے بدلے نکاح فرمایا۔ بڑی سخی تھی، غریبوں اور محتاجوں کی خبر گیری کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے کمائی کرتی اور غریبوں میں تقسیم کر دیتی، اس لیے ان کا لقب ام المساکین یعنی محتاجوں کی ماں ہو گیا۔ اتنی کثرت سے صدقہ و خیرات ازواج مطہرات میں سے صرف انہی کا حصہ ہے۔ 30 سال کی عمر میں ربیع الاخر سن 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت حیان بن بحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات صبح تک آپ کے ساتھ رہا اور میں نے نماز فجر کے لیے اذان دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو حضور نے مجھے ایک برتن دیا اور میں نے اس میں سے وضو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنی انگلیاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں سے جاری تھا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو وضو کرنا چاہے وہ کر لے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑ لو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وتر کے بعد کی دعا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحان الملک القدوس۔ اس کا ترجمہ، ہر عیب سے پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مرض پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ عیادت کرنے والے کو کیا کہتا ہے۔ اگر عیادت کرنے والے کی آمد پر وہ اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس بات کو اللہ کے پاس اوپر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے کہتا ہے، میں اپنے اس بندے کو وفات دینے کے بعد ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اگر میں نے اسے شفا دی تو اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت سے اور خون کو اس سے بہتر خون سے بدل دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اچھے برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کا مرنا جینا برابر ہو جائے؟ وہ بہت ہی بری بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا عارضی اور آخرت مستقل ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ہمیشہ کی جنت و جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا، اے جنتیوں، اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں، اب موت نہیں آئے گی۔ تم میں کا جو جہاں ہے ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشروم کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 یا 5 یا 7 مشروم لی اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ نوٹ، ہندوستان کے بعض علاقوں میں یہ مشروم سانپ کی چھتری کی طرح اور بعض دوسرے علاقوں میں ککرمتا اس کو کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بعض مشروم زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہذا ان کو تحقیق کے بعد ہی استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات محظوظ کی کہ جس چیز میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچائی میں سکون قلب ہوتا ہے اور جھوٹ میں شبہ ہی شبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.